میرا اندازہ ہے کہ اس کے ذہن کا کوئی حصہ محفوظ ہے، میں نے کہا، ورنہ غزالہ کے ساتھ اس کا رویہ مختلف نہ ہوتا۔ اس کے ساتھ آج تک کامران نے کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی، کاش وہ نارمل ہو سکے، شمع نے دردناک لہجے میں کہا۔ جس دن اسے پرانی حالت میں واپس دیکھ لوں گی، جرم اور گناہ کا احساس میرے ذہن سے مندمل ہو جائے گا، اب تو ہر وقت اسے دیکھ کر کڑتی رہتی ہوں۔ اچانک مجھے ایڈکشن کیور سوسائٹی یاد آ گئی۔ آپ فکر نہ کریں، میں انشاءاللہ جلد ہی کامران کا علاج کراؤں گا۔ کہاں سے؟ شمع نے بے اختیار سوال کیا۔ کیا لاہور میں کوئی بندوبست کر آئے ہو بیٹا؟ میری اور غزالہ کی نگاہیں چار ہوئیں، پھر ندامت کے بورڈ سے میرا سر جھک گیا۔ شمع کی آواز میں امید اور التجا رچی ہوئی تھی۔ لاہور نہیں، یہی کراچی میں ہوگا علاج کامران کا۔ میں نے آہستگی سے کہا، علاج کے دعوے دار تو بہتر ہیں اس شہر میں، مگر میری رسائی ٹھگوں سے آگے نہ ہو سکی۔ کرنل زوار زیدی نے مایوسانہ لہجے میں کہا، مریض کا علاج نہیں کیا جاتا، جیب دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ تم نے کس سے رجوع کیا ہے یہاں؟ شہر میں ایڈکشن کیور سوسائٹی کے نام سے انسداد منشیات کا ایک ادارہ کام کر رہا ہے۔ میں نے تہمید شروع کی، لیکن غزالہ کے باپ نے سوسائٹی کا نام سنتے ہی میری بات کاٹ دی۔ اوہ، اس سوسائٹی کا نام نہ لو، میں ان کے چکر میں بھی پھنس چکا ہوں۔ شاندار دفتر لیے بیٹھے ہیں، مفت سماجی خدمات کے نام پر بھاری سرکاری گرانٹ حاصل کر کے سوسائٹی کے پانی اور چیئرمین نے اپنے کاروبار کو خوب وسعت دی ہوئی ہے۔ شاید محسن نام ہے اس فراڈ کا، میں کئی بار اس سے مل چکا ہوں، چندہ دے کر ادارے کارکن بھی بن چکا ہوں۔ ایک ہیراتی سے ادارے میں کامران کو 2 مرتبہ بھیجا تھا، دونوں مرتبہ ناقابل عمل کاغذی علاج تجویز کر کے لوٹا دیا، مگر میں نے اس کی بات کاٹنی چاہی، لیکن اس نے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ پہلے میری بات پوری سن لو، پھر اپنی کہنا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بولا، کامران کے بارے میں میری بے چینی بھانپ کر محسن نے مجھے اکبر سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا۔ معلوم ہے اس نے کیا فیس طلب کی؟ 10,000 روپے، اور وہ بھی پیش کی۔ شاید میں اس جال میں پھنس بھی جاتا، لیکن مجھے بروقت پتہ چل گیا کہ اکبر سائیکیٹرسٹ ہونے کے ساتھ محسن کا داماد بھی ہے، تو میرا دل اس کی طرف سے کھٹا ہو گیا۔ وہ سوسائٹی تو اب اکبر کے لیے بڑے گھرانوں کی موٹی اسامیاں پھانسنے کا اڈا بن کر رہ گئی ہے۔ اس بار میں کچھ بھی نہ بول سکا۔ کرنل زوار زیدی بھرپور تجربے سے گزر چکا تھا اور محسن کے داماد کی اصلیت دیکھ چکا تھا، جبکہ میں خود کامران کو اسی کے پاس لے جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اکبر لالچی ضرور ہے، مگر میں نے اس کی تعریف سنی ہے۔ میں نے اپنی بات بنانے کے لیے کھلا جھوٹ بولا۔ ہمارے میاں کیا کرتے پھرتے ہیں ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا، اگر وہ اچھا مالج ہے تو 10,000 کی یہ قربانی بھی صحیح، اتنی رقم تو میرے ایک آدھ زیور کی فروخت سے حاصل ہو جائے گی۔ پھر وہی بکواس۔ میرے احتجاج کرنے سے پیشتر کرنل بھڑک اٹھا، میں اپنی پینشن بیچ کر بھی رقم پیدا کر سکتا ہوں۔ زیور کا نام کیسے لیا تم نے؟ نہ جانے یہ زیور کا نام ہر وقت تمہاری زبان کی نوک پر کیوں دھرا رہتا ہے۔ شمع سہم گئی، اس کے زردی مائل سفید چہرے سے رہی سرخی بھی کافور ہو گئی اور اس کے چہرے پر زلزلے کے سے آثار نظر آنے لگے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اگر اس وقت اسے ذرا سا سہارا نہ دیا گیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے گی۔ زیور عورت کو سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے صورتحال کی سنگینی کو ختم کرنے کی نیت سے کہا۔ امی بھی عورت ہی ہے، لیکن آپ اپنی پینشن کو کیوں لے بیٹھے؟ شمع جب زیور کا نام لیتی ہے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ مجھے میری قلیل سی آمدنی کا احساس دلا رہی ہو۔ اس کی یہ بات مجھے گالی محسوس ہوتی ہے۔ کرنل بدستور غصیلے لہجے میں بولا، زیور عزیز ہوتا ہے مگر اولاد عزیز تر ہوتی ہے۔ شمع میری مداخلت سے حوصلہ پا کر اپنے خشک ہوتے ہوئے لبوں کو زبان سے تر کرتے ہوئے بولی، میں عمر کی اس منزل پر ہوں جہاں زیور اور آرائش کی ضرورت نہیں رہتی، پھر میں دھیمے دھیمے اس آگ کا ایندھن بھی بنتی جا رہی ہوں جو میں نے خود ہی لگائی تھی۔ اس کے لہجے میں ٹوٹ کر اداسی امڑ آئی۔ کچھ پتہ نہیں کہ زندگی کے کتنے سانس باقی رہ گئے ہیں، مجھے تو بس اتنی سی تمنا ہے کہ اپنی زندگی میں کامران کو ہوش و حواس میں دیکھ لوں۔ ایک بار وہ امی کہہ کر مجھ سے لپٹ جائے تو مجھے قرار آ جائے گا۔ رہی غزالہ تو اب مجھے اس کی طرف سے بے فکری ہے۔ بس۔ کرنل اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنے کے باوجود لہجے کی ترشی پر قابو نہ پا سکا۔ زیادہ لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں، اپنی ابھی پٹ سے بے ہوش ہو جاؤ گی اور سیوا مجھے کو کرنی پڑے گی۔ ان دونوں کے درمیان مصالحانہ فضا پیدا ہوتے دیکھ کر میں پلٹا تو غزالہ وہاں سے غائب تھی۔ میں بھی خاموشی کے ساتھ باہر کھسک گیا۔ برآمدے میں پہنچتے ہی غزالہ نظر آ گئی۔ وہ لان کے ایک دور آفتادہ گوشے میں بیٹھی گلاب کی کیاریوں میں کچھ کرید رہی تھی۔ میں برآمدے سے اتر کر سیدھا اسی کی طرف ہو لیا۔ مجھے دیکھتے ہی غزالہ حجالت آمیز انداز میں مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ طے کرائے جھگڑا؟ ایسی چھوٹی موٹی جھڑپیں ازدواجی زندگی میں دلچسپی کو برقرار رکھتی ہیں، میں نے شرارت آمیز لہجے میں کہا۔ سب کچھ مرضی کے مطابق پرسکون انداز میں ہوتا چلا جائے تو دونوں فریق زندگی کی یکسانیت سے اکتا جاتے ہیں۔
کیا اکبر واقعی اچھا سائیکیٹرسٹ ہے؟ اس نے اپنی غزالی آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز کر کے پوچھا، جیسے اسے میری غیر متوقع کلا بازی پر یقین نہ آ رہا ہو۔ تمہیں شبہ کیوں ہے اس میں نے سنجیدگی کے ساتھ جوابی کارروائی کر ڈالی کہ کامران کی بیماری اس گھرانے کے لیے حساس ترین موضوع تھا اور میں اس بارے میں اپنے حلوس کو شبہات میں ڈالنا پسند نہیں کرتا تھا۔ لالچ ایک الگ چیز ہے، اس کا پیشہ ورانہ مہارت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں آپ، وہ دھیمے سے بولی۔ آج کل تو جس کے ہاتھ میں خدا نے ذرا بھی شفا دی ہے لالچ کا شکار ہو گیا ہے۔ نفع بخش کارخانوں اور ہوٹلوں کی بجائے دھڑا دھڑ 4 اور 5 اسٹار ہسپتال کھلتے جا رہے ہیں۔ ان میں بیلوس معالج بھی ہیں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ مستحق مریضوں کو ادویات تک خود فراہم کرتے ہیں۔ بات بس اتنی ہے کہ جو بے غرض ہیں وہ اپنی تشہیر پسند نہیں کرتے اور حرص کے ماروں کی کہانیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ خیر، جو آپ بہتر سمجھے کریں، اب تو وہ مجھ سے زیادہ آپ کا بھائی ہے۔ ہاں، میں نے مسکراتے ہوئے تردید کی۔ ان رشتوں میں ہیر پھیر ممکن نہیں، ہونے والا سالہ بھائیوں سے زیادہ عزیز تر ہو سکتا ہے، مگر بھائی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ بوکھلا کر دوبارہ گلاب کے پودوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کی یہی ادا مجھے پسند تھی۔ روشن خیال اور تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اندر سے وہ ایک خالص مشرقی لڑکی تھی جس کے حمیر میں حیا کا عنصر بہت بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ پھولوں سے کھیل رہی ہو یا کانٹوں سے الجھ رہی ہو؟ میں نے ایک قدم بڑھ کر سوال کیا۔ دانستہ کوئی کانٹوں سے نہیں الجھتا، وہ سر جھکائے ہوئے بولی۔ نگاہیں پھول کی نرم و نازک پتیوں سے فریب کھاتی ہیں۔ چبھن ہوتی ہے تو اچانک ہی کانٹوں کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ پھر اس نے یکبیک موضوع بدل دیا۔ لاہور سے واپسی کے بعد جہاں کی صورتحال نہیں بتائی آپ نے؟ صورتحال سنگین ہے، میں نے یہ کہتے ہوئے جیب سے تصویر نکال کر اس کی اور بڑھا دی۔ یہ کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ اس نے تحیر زدہ لہجے میں سوال کیا، کیونکہ جیتے جاگتے رومانس میں نے کبھی اس سے کوئی تصویر لینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ یہ تصویر غالباً ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ کے دفتر میں لی گئی تھی، مجھے سخت ہدایات کے تحت موصول ہوئی ہے اور ہر قیمت پر کراچی میں تمہارا سراغ لگانا ہے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آج کل ستارے کچھ زیادہ ہی اچھے جا رہے ہیں۔ میری تلاش کا کام آپ ہی کو سونپا گیا ہے، بھلا یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ شہر سے میری غیر حاضری کو بری طرح محسوس کیا گیا، پورا کھیل ہی بگڑتا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنی غیر حاضری کے جواز میں کہانی تراشی جو قبول کر لی گئی۔ یہ کہہ کر میں اسے مختصر الفاظ میں گزرے ہوئے واقعات سے آگاہ کرنے لگا۔ یہ تو بڑا اہم موڑ ثابت ہوا ہے۔ میرے خاموش ہونے پر وہ مسرت آمیز لہجے میں بولی۔ ایک طرف آپ ایٹو کی نگاہوں میں اپنا مقام پیدا کر رہے ہیں، دوسری طرف تنظیم کے اندر کے لوگ آپ کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ جلد ہی یہ سارا گورکھ دھندا بکھر کر رہ جائے گا۔ اس قدر خوش فہمی میں بھی اچھی نہیں لگتی۔ جو کچھ ہو رہا ہے نہ ہونے سے بہتر ہے، لیکن ایٹو کی ذات اپنی جگہ محفوظ ہے۔ اتنی جد و جہد کے بعد بھی اس کے بارے میں کوئی ہلکا سا سراغ بھی نہیں مل سکا۔ دوسری طرف وہ اس قدر مستعد اور چوکنا ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ تو یہ ہے کہ وہ ابھی تک آپ پر اندھا دھند اعتماد کیے جا رہا ہے۔ حالات کی مہربانی ہے۔ قاسم کے بارے میں اس کے رویے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ اپنے خاص آدمی کے بارے میں وہ ذرا فکر مند ہو گیا ہے۔ اس نے قاسم کے خلاف کوئی سخت فیصلہ صادر کرنے کی بجائے اس پر نگاہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ شاید وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ اگر خود ہی شک و شبہات کی بنا پر اپنے آدمی کو مرواتا رہا تو جلد ہی بالکل اکیلا رہ جائے گا اور اس کا نظام بگڑ جائے گا۔ یعنی اس کی سنگ دلی اور صفاقی میں کمی آ گئی ہے؟ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، میں نے کہا۔ مسز مراد معمولی مہرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی، لیکن ایٹو نے اس کی گرفتاری کو اپنے حق میں مضر سمجھتے ہوئے پولیس کی تحویل میں مروا دیا؟ وہ حیرت اور بے یقینی کے عالم میں تقریباً چیخ پڑی۔ یہ کب کا قصہ ہے؟ آج اجالا ہونے سے پہلے وہ اسپتال میں ختم کر دی گئی، میں نے بتایا۔ شاید غزالہ کے گھر وہ اہم اخبار نہیں آتا تھا جس میں مسز مراد کی موت کی خبر شائع ہوئی تھی۔ اس کے قتل کے بارے میں ہدایت میرے ہی ذریعے قاسم تک پہنچی تھی۔ اس نے اطلاع ملتے ہی اپنا کام دکھا دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر وہیں بیٹھ گئی۔ یقین نہیں آتا، انسانی لہو کی اتنی ارزانی میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے کسی بدترین ذہنی مرض میں مبتلا ہے، ورنہ ذرا سے بات پر یوں ہونریز فیصلے نہ کرتا۔ کسی صحیح دماغ آدمی کے لیے تو ایک خون کا بوجھ بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ وہ جنونی ہے، اسی لیے تم کو محتاط رہنا ہوگا۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا۔ مجھے کیوں؟ میرا اس سے کیا تعلق؟ اس نے بڑی دہشت زدہ نگاہیں میری طرف اٹھا کر سوال کیا۔ بدقسمتی سے تعلق پیدا ہو گیا ہے۔ نصیر خان کے دفتر میں لی جانے والی تصاویر کو تمہیں ہر لمحے ذہن میں رکھنا ہوگا، ورنہ ناقابل تصور پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔
مگر وہ تصویر تو آپ کے حوالے کی گئی ہے اور میں لاہور جانے سے رہی۔ تصویر میرے پاس ضرور ہے، لیکن یہ نہ بھولو بدلے ہوئے حالات میں مشتبہ لڑکی اس کے لیے بے پناہ اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تصویر لے کر اس سے کوئی خاص آدمی براہ راست یہاں پہنچ جائے اور اپنے طور پر تمہاری تلاش کی متوازی مہم شروع کر دے۔ اس سے بڑا خطرہ اس تصویر کی طرف سے ہے جو مسز مراد کے مقتول ساتھی کے پاس تھی۔ اس کے قتل کی خبروں میں کہیں بھی اس کے پاس سے کسی تصویر کی برآمدگی کا ذکر نہیں ہے۔ واقعی یہ تشویش کی بات ہے۔ وہ میری بات کاٹ کر بولی، وہ کسی کے بھی ہاتھ لگ سکتی ہے، پولیس والے اس کا ذکر گول کر سکتے ہیں، ایسا ہوا تو تصویر کے حوالے سے کسی بھی وقت کوئی اسکینڈل جنم لے سکتا ہے۔ بس میں یہی جتانا چاہ رہا تھا، تم سختی سے گھر میں محدود رہو گی، کوئی یقینی صورتحال سامنے آنے تک یہ احتیاط کرنی ہی پڑے گی۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، یہ بہت مشکل ہوگا۔ وہ تشویش زدہ لہجے میں بڑبڑائی، کامران کے ناکارہ ہونے کی وجہ سے گھر کے بہترے کاموں کا انحصار مجھ پر ہے۔ ایسی خانہ نشینی سے تو امی بھی پریشان ہو جائیں گی۔ کاموں کے لیے ملازم رکھ لو، گھر سے کسی ضرورت کے تحت نکلنا ہی پڑے تو برقع استعمال کرنا، یہ اور بھی مشکل ہوگا۔ وہ بولی، برقع تو تشبیہات کو اور بھی ہوا دے گا۔ وہ چند ثانیوں خاموشی کے ساتھ سوچتی رہی، پھر بولی، کیوں نہ میں بال ترشوا لوں؟ کیا یہ آسان ہوگا؟ بہت زیادہ، بلکہ یہی صورت قابل عمل ہو سکتی ہے۔ صرف امی سے ذرا سا جھوٹ بولنا ہوگا کہ آپ کو ترشے ہوئے بال پسند ہیں، وہ اب آپ کا بہت احترام کرتی ہیں، فوراً اجازت مل جائے گی۔ پھر ایسا ہی کر لو، کٹے ہوئے بالوں اور اینک سے چہرہ بڑی حد تک بدل جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی تم گھر سے کم ہی باہر نکلو گی۔ اسی وقت کرنل زوار زیدی مجھے آوازیں دیتا برآمدے سے نکلایا اور میں غزالہ کو وہیں چھوڑ کر اس کی طرف بڑھ گیا۔ کہاں تھے تم؟ میں سارے کمروں میں تلاش کر کے آ رہا ہوں۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے بزرگانہ شان سے پھٹکارا۔ کامران کے بارے میں سوچ رہا تھا، آج ہی اکبر سے ملتا ہوں۔ میں نے حفت کے ساتھ کہا، میں تمہیں روکتا نہیں، لیکن میرا دل اس پر مائل نہیں۔ میں کچھ دیر کے لیے اس کے پاس بیٹھا، لاہور کے بارے میں مفروضہ مصروفیات کے قصے سناتا رہا، پھر بات گھما پھرا کر اسے بھی اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ میرا خیال تھا کہ وہ اکبر سے مل چکا ہے، لہٰذا مجھے براہ راست اس تک لے جا سکتا ہے۔ تنہا جانے کی صورت میں مجھے ایڈکشن کیور سوسائٹی کے سیکریٹری نسیم سے رجوع کرنا پڑتا، لیکن کرنل زوار زیدی سختی کے ساتھ اپنے انکار پر ڈٹا رہا اور میں وہاں سے اٹھ گیا۔ وہاں سے روانہ ہو کر میں محمد علی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اس بنگلے پر پہنچا جس کے بیرونی کمروں میں سوسائٹی کا شاندار دفتر قائم تھا۔ اندرونی حصہ رہائشی استعمال میں تھا۔ دفتر کے باہر وہی چرسی ملازم بیٹھا اونگ رہا تھا جسے میں پہلی بار چرس نوشی پر ڈانٹ چکا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا اور سلام کرنے کے ساتھ ہی رازدارانہ لہجے میں انکشاف کیا۔ کیا وہ چرس نوشی کی عادت بدتر کر چکا تھا، لیکن اس کی چند حیائی ہوئی سرخ آنکھیں سے کھلے جھوٹ کے چگلی کھا رہی تھی۔ نسیم صاحب موجود ہیں؟ میں نے اس سے رسماً دریافت کیا۔ جی صاحب، آج تو محسن صاحب بھی آئے ہیں، اس نے خوشامدانہ انداز میں دانت نکال کر کہا۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ وسیع ایئر کنڈیشن کمرے میں گھستے ہی میرے نتروں میں کیوبا کی بیش قیمت سگار کی خوشبو در آئی۔ دروازہ بے آواز تھا، نبیذ فرشی قالین کے سبب قدموں کی چاپ بھی نہیں پیدا ہوئی تھی، لیکن دفتر کی خوابناک ماحول میں کھلے ہوئے دروازے سے پڑنے والی تیز روشنی نے ان تینوں کو میری طرف متوجہ کر لیا۔ دروازہ بند ہوا تو اندر پھر وہی دھیمی دھیمی سی روشنی باقی رہ گئی جو کھڑکیوں پر پڑے ہوئے دبیز پردوں کے باعث رات کا سماں پیدا کر رہی تھی۔ چند قدم بڑھنے کے بعد میری نگاہیں اس ناکافی روشنی کی عادی ہوئیں تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ ایڈکشن کیور سوسائٹی کا سیکریٹری اپنی میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ دوسری بڑی میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر میں ایک لہیم شہیم اور گورا چٹا شخص دانتوں میں سگار دبائے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے میز کی دوسری جانب قاسم برا جمان تھا۔ مجھے وہاں دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی حیرت کے آثار نظر آئے، لیکن اس نے مجھے مخاطب کرنے کی ضرورت نہ سمجھی۔ میں اپنی حیرت پر قابو پا کر بظاہر قاسم کو نظر انداز کرتا ہوا نسیم کی میز کی طرف بڑھ گیا۔ آئیے آئیے تنویر صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ نسیم نے کرسی سے اٹھ کر پرتپاک لہجے میں میرا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ غالباً میرا نقد عطیہ اس کے لیے خاصا غیر متوقع رہا اور اسی وجہ سے اسے میرا نام یاد رہ گیا تھا۔ اس سے ہاتھ ملا کر بیٹھتے ہوئے میں نے پلٹ کر سرسری انداز میں دوسری بڑی میز پر نگاہ ڈالی تو قاسم کوہنیوں کے بل میز پر جھکا دوسرے آدمی سے دھیمے لہجے میں باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ نسیم کے مقابل بیٹھنے کے بعد میرے لیے گھوم کر ان دونوں کی طرف دیکھنا مشکل تھا، لہٰذا میں نسیم سے گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ یہ دوسرے صاحب کون ہیں؟ رسمی فکروں کے تبادلے کے بعد میں نے نسیم سے سوال کیا۔ ارے یہی تو محسن صاحب ہیں، اس نے گویا میری بات پر علمی حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ سوسائٹی کے بانی اور چیئرمین، وہ تو میں نے اندازہ لگا لیا، میں نے ہلکے سے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں ان کے ملاقات کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ محسن صاحب کے دوست اور سوسائٹی کے
قدر سرپرست قاسم صاحب ہیں۔ اس کی زبان سے قاسم کا اصل نام سن کر میں نے مضحکانہ لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ صورت سے تو چٹے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، یہ تبصرہ کرتے ہوئے میں نے دھیمی آواز کر لی تھی۔ وہ ان کی صورت پر نہ جائیے۔ نسیم نے بھی آواز مدھم ہی رکھی، بڑا دردمند دل پایا ہے انہوں نے، مستقل احتیاط دیتے رہتے ہیں، کوئی اچانک ضرورت پیش آئے جو تو اس سے بھی منہ نہیں موڑتے۔ آپ کے بھی بڑے بے نام مہربان پائے جاتے ہیں۔ اس شہر میں یہ کوئی معروف شخصیت تو نہیں معلوم ہوتے؟ میں نے اسے اکسانی کے انداز میں کہا۔ دراصل اس سے یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ قاسم جیسا وحشی اور خونی انسان ایڈکشن کیور سوسائٹی میں کس حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ نہیں صاحب، حاصل باحیثیت آدمی ہے۔ نسیم میری توقع کے مطابق اچھڑ کر بولا۔ بہت بڑے برآمدی کاروبار ہے ان کا، لاہور میں واقع ایشین سنڈیکیٹ نامی فرم کے مالک پارٹنر ہیں، کراچی میں بھی دفتر ہیں۔ اس کے انکشافات پر میری کھوپڑی گھوم کر رہ گئی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایشین سنڈیکیٹ کا نام قاسم کے لیے مانوس ہوگا، مگر نسیم دوسری ہی کہانی سنا رہا تھا۔ پھر میرے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا اور میں بے اختیار پھریری لے کر رہ گیا۔ قاسم بظاہر کراچی میں تنظیم کے مفادات کا پس پردہ نگراں تھا اور اپنے کام کے انجام دہی کے سلسلے میں اس کے ہاتھ کئی انسانوں کے خون سے آلودہ تھے۔ یہ درست تھا کہ وہ ہمیشہ ہی بہت زیادہ محتاط رہتا تھا اور کبھی بھی کسی واردات کے سلسلے میں اس کا نام مشتبہ افراد کی فہرست میں نہیں آ سکا، لیکن پھر بھی وہ ہر وقت قانون کی گرفت کے خطرے سے دوچار تھا۔ کسی بھی معاملے میں ذرا سی لغزش اسے براہ راست ہتھکڑیاں لگوا سکتی تھی، جبکہ A2 اس قسم کے لوگوں سے فاصلہ برقرار رکھنے کا قائل تھا۔ لیکن قاسم کے معاملے میں صورتحال مختلف نظر آ رہی تھی۔ ایک طرف وہ قتل و خون ریزی سے ہیروئن کی ترسیل تک عملی کاموں میں ملوث تھا اور دوسری طرف اسے ایشین سنڈیکیٹ جیسے اہم ادارے کے حوالے سے اپنا تعارف کرانے کی چھوٹ ملی ہوئی تھی، جس کی نیک نامی پر حروف آنے کے خوف سے A2 نے مسز مراد کو ٹھکانے لگوا دیا۔ اس کے علاوہ رکشی کے معاملات میں بھی A2 کا رویہ ناقابل فہم تھا۔ ایک طرف یہ عالم تھا کہ جس کسی پر ذرا سا شبہ بھی ہو جائے اس کے خلاف سزا کا فیصلہ صادر کر دیا جائے، لیکن جب میں نے اسے رکشی کے معاملے میں قاسم کی بدنیتی سے آگاہ کیا تو اس نے قاسم کو اہم آدمی قرار دیتے ہوئے اسے اس حد تک ڈھیل دینے کا فیصلہ کر لیا کہ بعض کام بھی اسی کے ذریعے انجام دیتا رہا۔ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ ہمیں بھی بذات خود ہی تنظیم کا سرگنا نہ ہو، اس نے پورے حالات سے باخبر رہنے کے لیے بظاہر نچلے درجے کی رکنیت اختیار کی ہوئی ہو۔ اپنی ذات کو شبہات سے بالاتر رکھنے کے لیے وہ اپنے کسی بھی قابل اعتماد تنہا دار کو A2 کا نام دے کر لاہور میں بٹھا سکتا تھا، جبکہ تمام تر اختیارات اور قوت کا سرچشمہ وہ خود ہی تھا۔ اس نظریے میں بس ایک ہی جھول تھا کہ اپنی منصوبہ بندی اور طریقہ کار کی بنا پر A2 بہت اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کا مالک معلوم ہوتا تھا اور قاسم ان خوبیوں سے محروم نظر آتا تھا۔ اگر قاسم خود ہی تنظیم کا سرگنا تھا تو وہ میرے ساتھ کوئی بھیانک کھیل کھیل رہا تھا۔ بظاہر میری کراچی سے غیر حاضری کے جواز کو قبول کر چکا تھا، مگر ساتھ ہی رکشی کے ذریعے مجھے تنظیم سے غداری پر اکسا رہا تھا۔ رکشی براہ راست مجھ پر تسلط قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن نئے نظریے کی روشنی میں وہ اپنا وہی کردار بخوبی سر انجام دے رہی تھی۔ شاید قاسم میری طرف سے شبہات کا شکار ہو چکا تھا اور مختلف حربوں کے ذریعے میری نیت کا کھوج لگانے پر تل گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے قاسم سے ضرورت سے زیادہ محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ مجھ سے سرد جنگ کے دوران وہ میری تہذیبی کارروائیوں کی صلاحیت کا بخوبی اندازہ کر چکا تھا۔ مجھ پر جو بھی وار کرتا اس کی منصوبہ بندی میں ایسے امکانی پہلوؤں کو ہرگز نظر انداز نہ کرتا۔ لیکن ایڈکشن کیور سوسائٹی سے اس کا کیا تعلق تھا؟ وہ پس منظر میں رہ کر کام کرنے والا آدمی تھا۔ تنظیم کے معاملات میں اسے عام روابط یا اپنی نیک نامی کی تشہیر کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی۔ پھر وہ اس ادارے کے لیے حقیر رقم کیوں برباد کر رہا تھا؟ میرے اس سوال کا جواب صرف محسن ہی دے سکتا تھا۔ خیر ہوں گے کوئی 30 مارحان، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں نسیم سے کہا۔ میں تو ایک ضروری کام سے آیا تھا، اگر محسن صاحب کے پاس وقت ہو تو ذرا ان سے گفتگو کرنی چاہوں گا۔ بالکل، تشریف لے جائیے، اس نے سراپائے اخلاق بن کر کہا۔ میں نے سر گھمایا تو قاسم کا کہیں پتہ نہیں تھا اور محسن میز پر رکھے ہوئے کاغذات کے مطالعے میں مصروف تھا۔ دھواں اگلتا ہوا سگار اس کے داہنے میں یوں دبا ہوا تھا جیسے وہ پیدائشی طور پر وہی نصب رہا ہو۔ نسیم نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے محسن سے موضوع الفاظ میں میرا تعارف کرایا اور میں نے محسن کے ایما پر وہی کرسی سنبھال لی جس پر چند ثانیوں قبل قاسم برا جمان تھا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، محسن نے دانتوں سے سگار نکالتے ہوئے کہا۔ اس کی انگلیوں میں 3 عدد بیش قیمت انگوٹھیاں جھلملا رہی تھیں۔ نسیم نے مجھے بتایا تھا کہ آپ سوسائٹی کے پروگرام میں خاصی دلچسپی لے رہے ہیں، غالباً لیاری میں ہونے والے موجودہ سروے میں بھی آپ کو شریک ہونا چاہیے تھا۔ یقیناً، میں نے ہوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، مگر فی الوقت میں ایک مشورے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حکم؟ وہ سگار ایش ٹرے میں رکھ کر ہماتن گوش ہو گیا۔
میرے ایک واقف کار کا نوجوان بچہ کسی نشے کے ہاتھوں ذہنی توازن برباد کر بیٹھا ہے۔ اس کے علاج کے لیے میں آپ کے مشورے کا طالب ہوں۔ عزت دار گھرانہ ہے، بدنامی سے بھی ڈرتے ہیں اور بچے کا علاج بھی کرانا چاہتے ہیں۔ منشیات کی وبا کی لہر آبادی کے نچلے طبقوں میں زیادہ پھیلی ہوئی ہے، وہ پرخیال انداز میں کہنے لگا، اور سوسائٹی کے بارے میں پروگرام آبادی کے انہی طبقات کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ شاید سوسائٹی کے مراکز آپ کو پسند نہ آئیں، وہاں بھانت بھانت کے جاہل لوگ آتے ہیں اور اپنے مریضوں کے لیے ادھم برپا کرتے رہتے ہیں۔ میری رائے ہے اگر آپ اپنے مریض کا علاج نجی طور پر کرائیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ بعض اداروں کی کارکردگی سے میں خود مطمئن ہوں۔ میں نے اکبر نامی کسی صاحب کی تعریف سنی ہے، میں نے جان بن کر کہا، درست سنی ہے، وہ جلدی سے بولا۔ معزز اور ہوشیار گھرانوں کو میں خود وہیں جانے کا مشورہ دیتا ہوں۔ اس کلینک میں سائنٹیفک طریقوں سے ایڈکشن کا علاج کیا جاتا ہے، لیکن میرے مریض کا مسئلہ ایڈکشن نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر تصحیح کی۔ وہ کوئی نشہ نہیں کرتا، اس کا ذہنی توازن اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہا۔ آپ اکبر سے مل لیں۔ اس نے اپنی میز کے دراز سے اکبر کے کلینک کا کارڈ نکال کر میری اور بڑھاتے ہوئے کہا، میں اسے فون کیے دیتا ہوں، آپ کے آدمی کو وہاں VIP کی حیثیت دی جائے گی۔ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے نمبر ملا کر فون پر اکبر سے گفتگو شروع کر دی اور اسی دوران میں شام کے لیے وقت بھی مقرر کر دیا۔ اس نے پوری گفتگو میں کہیں بھی اپنے اور اکبر کے رشتے کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے بھی اس دکھتی رگ کو چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔